وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے بإیمان ایمان کے ساتھ، جو لوگ خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے لگی، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، یعنی قیامت کے دن ہم انہیں اور ان کی اولاد کو اکٹھا کر دیں گے، ان کو ملا دیں گے ایک دوسرے سے، وما التناہم من عملہم من شیء اور نہیں ہم کم کریں گے انہیں ان کے عمل سے کچھ بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن اگر نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہوگی، ایمان والے ماں باپ کی ایماندار اولاد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اکٹھا کر دیں گے۔ جنت کے اندر ان کے درجات فرق نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے درجات جنت کے اندر فرق بھی ہوئے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اکٹھا کر دیں گے، ان کا درجہ ایک کر دیں گے، اور یہ جو اللہ ان کا درجہ ایک کریں گے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و کرم ہوگا کہ جس کا درجہ بلند ہوگا اللہ وہ درجہ دیں گے۔ ماں باپ کا درجہ بلند ہوگا تو اللہ اولاد کو ماں باپ کا درجہ دے دیں گے، اگر اولاد کا درجہ بلند ہوگا جنت میں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کے درجے میں لے جائیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ ایمان والے ہیں یا اولاد ایمان والی ہے اور دوسرا فریق ایمان والا نہیں ہے، پھر وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں کا ایمان پر ہونا شرط ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں
اور جنتی ہیں اور ایمان والے ہیں تو اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ سے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ جو نبیوں کے رشتہ دار ہیں تو نبیوں کے رشتہ دار ان کی فضیلت ہے بہت زیادہ، بشرطے کہ وہ مومن ہو تو، اگر وہ مومن ہو، اگر مومن نہ ہو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن اسے یہ چیز فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو عذاب سے دور رکھیں گے اور میرے گھر والے سارے کشتی میں سوار ہوں گے، تو اے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا اللہ نے سورہ ہود میں ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تمہارے اہل بیت میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح تھے، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو پتہ لگا کہ اگر ماں باپ ایمان والے ہیں اولاد کافر ہے، یا ماں باپ کافر ہیں اولاد ایمان والی ہے، تو ان کو ایک دوسرے کی رشتہ داری کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں مومن ہوں گے، ماں باپ بھی مومن ہوں گے، اولاد بھی مومن ہوگی، تو اللہ ان کو ایک دوسرے کا فائدہ ہوگا، اور کیونکہ دونوں ایمان والے ہیں، دونوں جنتی ہیں، اگر ان کے درجات میں تفاوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند مرتبے والوں کے ساتھ کر دیں گے، جن کا مرتبہ بلند ہوگا ان کے ساتھ اللہ درجات کر دیں گے۔ اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کے جو اہل بیت ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کا مقام وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم کے اس آیت سے صراحت سے پتہ لگتا ہے۔ تو بعض اہل سنت وہ شیعہ حضرات چونکہ اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان کی شان سے بڑھ کر ان کو کئی دفعہ انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، کئی دفعہ ان کا اور ان کی اولاد میں جو انہوں نے امام بنائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا مقام اتنا بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان سے بھی بڑھ کر ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ تو جو غلط چیز ہے اس کا تو رد ہونا چاہیے، لیکن رد ہوتے ہوتے یہ نہ ہو کہ جو اہل بیت کا ایک مقام ہے ہم اس مقام کا انکار کر دیں۔ اہل بیت کا مقام ہے، اس آیت کریمہ سے اور دیگر بہت ساری نصوص سے وہ واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، میرے رشتہ دار ہیں تو میری رشتہ داری کا دھیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو تھام کر رکھو گے، اللہ کی کتاب اور ایک سنت۔ بعض روایات میں یہ ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، صحیح روایت ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے رشتہ دار، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بڑا مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ کوئی شکوہ کرنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے عباس، مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور مجھے آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ اور حضرت عمر کہنے لگے کہ اے عباس، میرا باپ اگر ایمان لے آئے مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی آپ کے ایمان لانے کی خوشی ہے، کیونکہ آپ کے ایمان لانے کی خوشی نبی کو زیادہ تھی، آپ نبی کے رشتہ دار ہیں، آپ نبی کے چچا ہیں، تو اگر میرا باپ ایمان لاتا تو نبی کو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے ایمان لانے سے نبی کو خوشی ہوئی ہے، تو مجھے بھی آپ کے ایمان لانے کی خوشی، اپنے باپ، میرا اگر باپ زندہ ہوتا اور وہ ایمان لے آتا تو مجھے آپ کے ایمان کی خوشی اگر وہ ایمان لے آتا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی کو آپ کے ایمان کی خوشی زیادہ ہے۔
یہ اہل بیت کا مقام ہے. تو اہل بیت کا جو مقام ہے وہ مقام ہے. اگر ایک صحابی عام صحابی ہو اور ایک صحابی وہ اہل بیت میں سے ہو اور ان کا درجہ برابر ہو عام حالات میں، تو جو اہل بیت ہیں ان کا اہل بیت ہونے کی وجہ سے مقام بڑھ جائے گا. ہاں اگر کسی صحابی کا مقام ہی اتنا زیادہ ہو، مقام کا تفاوت ہو تو ایک الگ بات ہے. اگر دونوں کا مقام برابر ہو ایمان کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے، تو اہل بیت ہونے کی وجہ سے جو اہل بیت میں سے اسے فوقیت ہوگی. اگر دونوں مومن ہیں تو دونوں کا علمی مقام ایمانی مقام ایک جیسا ہے، تو جو اہل بیت والا ہے اس کو اہل بیت ہونے کی وجہ سے فوقیت ہو جائے گی. لیکن اصل میں شیعہ حضرات یہاں کیا کرتے ہیں؟ شیعہ حضرات یہاں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اہل بیت ہے وہ ہر لحاظ سے غیر اہل بیت سے افضل ہے، چاہے وہ ایمانی لحاظ سے کم تر بھی ہو. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ایمان کے اعتبار سے اس کا ایمان اور تقوی وغیرہ وہ اس میں اہل بیت سے زیادہ ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں. وہ ان کا مقام حضرت علی سے، حضرت حسن، حضرت حسین وغیرہ سے، اہل بیت سے بھی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. تو ان کا جو ایمان کا اور تقوی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ایک صحابی ہو اور ایک اہل بیت میں سے کوئی صحابی ہو، دونوں کا ایمان اور تقوی کے اعتبار سے فرض کریں برابر مقام ہو، تو اہل بیت والا اہل بیت ہونے کی وجہ سے فوقیت لے جائے گا. لیکن اگر دونوں کا مقام کا فرق ہے تب پھر یہ بحث وہاں نہیں آتی. تو یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اہل بیت ہونے کی وجہ سے خلافت کے اندر پہلا مقام تھا، یہ بنیاد ان کی صحیح نہیں ہے. یہ بنیاد صحیح تب ہوتی جب حضرت ابو بکر، حضرت علی وغیرہ کا ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بالکل ایک مقام ہوتا، پھر حضرت علی اہل بیت ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتے. حضرت علی کے بہت سے فضائل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بہت سارے فضائل ہیں. اگر ان ساری احادیث کو اکٹھے کیا جائے تو حضرت ابوبکر کے فضائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ حضرت علی خود حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے قائل تھے. حضرت علی سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، محمد بن حنفی ہے نا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، کہ سب سے افضل کون ہے انبیاء کے بعد؟ حضرت علی فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق. حضرت علی کا بھی یہی ایمان تھا، یہی عقیدہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، ان کا ایمان، ان کا تقوی سب سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کو ترجیح دیتے تھے. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے تھے، عورتوں میں سے حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. ان باتوں کا حضرت علی کو بھی پتہ تھا. یہ تو بعد والے لوگوں نے آ کر جو ہے وہ افواہیں اور غلط سلط باتیں پھیلا دی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے خلافت کا حق غصب کر لیا تھا، اور جو اس بارے میں آیتیں تھیں وہ آیتیں چھپا دی تھیں. یہ ساری جو ہیں وہ غلط سلط باتیں لوگوں نے ایسے ہی گھڑ گھڑ کر مشہور کی ہوئی ہیں. ورنہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام سب سے زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا مقام سب سے زیادہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا ہے. تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اہل بیت کے فضائل موجود ہیں، اور یہ آیت اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبیوں کا ذکر کیا، اور نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نبیوں کے باپ دادا اور نبیوں کی اولاد اور نبیوں کے رشتہ داروں کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح نبی افضل ہیں اس طرح نبی کے رشتہ دار بھی افضل ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہوں. تو یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا 18 انبیاء کا ذکر فرمایا. سورہ انعام میں ایک جگہ پر جب اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا اور ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا، مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ جی وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ان نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا کل من الصالحین، یہ سب بہت نیک تھے. پھر فرمایا و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اسماعیل، یسع اور یونس اور لوطا، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام. پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان نبیوں کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. نبی سب سے افضل ہوتے ہیں اپنے دور میں. جب اللہ نے نبیوں کی فضیلت کا ذکر کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، صرف یہ نبی نہیں، ان کے باپ دادا بھی ان نبیوں کے،
اور ان کی اولادیں بھی اور ان کے بھائی بھی. کن کے؟ ان نبیوں کے باپ بھی، باپ دادا، ان نبیوں کی اولادیں بھی اور ان نبیوں کے بھائی بھی. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، یعنی ان نبیوں کو بھی چن لیا اور ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا، یعنی ان کے رشتہ داروں کو بھی ہم نے چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. یہ نبیوں کے ان رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، باپ دادا اولاد اور بھائی، جو ایمان والے تھے. ان میں وہ لوگ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ لوگ نہیں آئیں گے جو ایمان میں انہوں نے نبیوں کی پیروی نہیں کی، جس طرح حضرت نوح کا بیٹا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کا باپ ہے، جس طرح ابو لہب وغیرہ، یہ اس میں نہیں آتے. صحیح حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب کبھی آگے نہیں لے جائے گا. صحیح حدیث ہے اور بڑی واضح حدیث ہے. اور دیکھیں اس حدیث سے سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں من بطأ به عمله، جی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عمله، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کا عمل کم ہے، وہ نیک عمل نہیں کر سکا اور وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اللہ کے نزدیک، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، لم یسرع به نسبه، نہیں آگے لے جائے گا اس کو اس کا نسب. صحیح مسلم کی روایت ہے 2699. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کے عمل ایمان والے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو عمل اچھا نہ ہونے کے باوجود اس کا نسب نبیوں والا ہو، نبیوں کے رشتہ دار ہو، نبیوں کے خاندان سے ہو، اگر عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا. کیا پتہ لگا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے پتہ لگا اگر کسی کو اس کے عمل نے پیچھے نہ کیا ہو پھر اس کو اس کا نسب آگے لے جائے گا. کیا پتہ لگا؟ یعنی اگر نبیوں کا کوئی رشتہ دار ایمان اور تقوی میں اعلیٰ مقام پر ہو تو اس کو اس کا نسب فائدہ پہنچائے گا. ہاں جو نبیوں کا رشتہ دار ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا باپ ہے، نبی کا چچا ہے، لیکن اس کے عمل کافروں والے ہیں، جس طرح اللہ نے حضرت نوح کے بیٹے کے حوالے سے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح تھے، لہٰذا اس کو آپ اپنے اہل بیت میں سے نہ کہیں. وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اہل بیت سے خارج ہو گئے، کیونکہ اس کا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. جس کا عمل جس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جاتا. کیا پتہ لگا؟ اگر کسی کا عمل اسے پیچھے نہ چھوڑے، کسی کا عمل اچھا ہو تو پھر اسے نبیوں کے اہل بیت ہونے کا فائدہ ہوتا ہے. تو پتہ لگا نبیوں کے اہل بیت کا مقام ہوتا ہے. میں صرف یہ واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نبیوں کے اہل بیت کی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کس پر ہے؟ جب وہ ایمان اور تقوی میں برابر ہوں. تو اگر کسی کا ایمان اور تقوی زیادہ ہے اہل بیت سے، وہاں پھر اہل بیت والے کو فضیلت نہیں ملے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا عمل کم نہیں کریں گے، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور پھر فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمایا رہن میں ہے. ہر شخص اپنے عمل میں گرفتار ہے، اپنے عمل کے رہن میں ہے. تو یعنی ہر شخص کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا. تو انسان کو آخرت کے اچھے درجات کے لیے، آخرت کے اچھے انجام کے لیے انسان کو عمل اچھے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر وہ عمل تو اچھے نہ کرے اور پھر اللہ سے وہ خواہشیں باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بڑا رحم کرے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اگر انسان کو آخرت کے اچھے مقام چاہیے پھر انسان کو اس کے لیے دنیا کے اندر محنت کرنی ہوگی، دنیا کے اندر رب کو راضی کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. انسان کو عمل بھی اس جیسے بنانے پڑیں گے. کل امرئ بما کسب رہین. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مدد کریں گے ان کی، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، ہم مدد کریں گے ان کی بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کے ساتھ.
ہم پھلوں کے ساتھ اہل بیت کی مدد کریں گے، ولحم اور گوشت کے ساتھ، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں۔ ہم اہل جنت کو وہ پھل دیں گے، وہ گوشت دیں گے جو وہ پسند کریں گے، جو پھل ان کو اچھا لگے گا، جو گوشت ان کو اچھا لگے گا، جس قسم کو گوشت اچھا لگے گا، جیسی چیز اچھی لگے گی، ہم ان کو ان کی مرضی کے مطابق پھل اور گوشت اور ان کی من پسند چیزیں مہیا کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ کھینچیں گے اس میں یعنی جنت میں، یعنی کون؟ اہل جنت۔ اہل جنت اس میں یعنی جنت میں کھینچیں گے کأسا گلاس، لا لغو فیہا ولا تأثیم، جن میں کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اہل جنت جنت کے اندر گلاس کھینچیں گے۔ گلاس کھینچیں گے سے مراد کون سے گلاس ہیں؟ شراب کے گلاس۔ کون سی شراب؟ شراب طہور۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر شراب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شراب سے دور رہتا ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن پھر پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب طہور، پاکیزہ شراب۔ جنت کے اندر پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں باقاعدہ، ٹھاٹھے مارتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے۔ وہ دنیا کی شراب کی طرح کڑوی کسیلی نہیں ہے، وہ تو بڑی لذیذ اور بڑی مزیدار ہے، اور جس کی مہر جو ہے وہ مشک کی ہے۔ ختامہ مسک یسقون فیہا، کیا ہے؟ من رحیق مختوم، ختامہ مسک، ان کو وہ رحیق مختوم پئیں گے اور جس کا جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی۔ تو جنت کے اندر اہل جنت شراب کے گلاس چھینیں گے۔ چھینیں گے سے کیا مراد ہے؟ یتنازعون، یتنازعون کا مطلب ہے ایک دوسرے سے کھینچیں گے، ایک دوسرے سے چھینیں گے۔ یہ کوئی چھینا جپٹی نہیں ہے دنیا کی طرح، جس طرح لوگ دنیا کے اندر چھینا جپٹی کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ ایک ہنسی مذاق کی اور ایک مزے کی چھینا جپٹی ہے۔ یہ ایک کھیل ہے جنت کے اندر جو اہل جنت خوشی خوشی کھیلیں گے، کبھی کوئی جنتی کبھی کوئی جنتی، تو ایک خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے وہ چھینا جپٹی کریں گے، خوشی کے اندر شراب کے گلاسوں کی، ایک دوسرے سے شراب کے گلاس لیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ ایک دوسرے سے شراب جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے اور ایک دوسرے سے لے کر وہ شرابوں کے گلاس پئیں گے۔ لیکن یہ شراب کیسی ہوگی؟ اس شراب کے اندر نہ کوئی لغو ہے جس طرح دنیا کی شرابوں کے اندر ہوتا ہے۔ انسان شراب پی کر لغو اور بیہودہ باتیں شروع کر دیتا ہے، انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ شراب دنیا کی ایسی شراب ہے جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر کہتے ہی اس کو ہیں دنیا کے اندر۔ خمر کا لفظی مطلب ہے ڈھانپنے والی۔ خمر یعنی شراب سے مراد وہ چیز ہے جو دنیا میں انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، لیکن جنت کی شراب اس طرح نہیں ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی لغو بات ہے کہ انسان وہ شراب پی کر انسان بہک جائے، انسان کو پتہ ہی نہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے جس طرح دنیا کے اندر شراب پینے میں گناہ ہے بہت بڑا۔ شراب کو تمام برائیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے، ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر کہ میں گناہوں سے بچوں گا اور شراب پی لے، شراب پینے سے وہ ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ قتل و غارت میں، زنا میں اور اللہ کی ہر قسم کے نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ شراب پینے سے جب عقل ہی معوف ہو جائے گی تو شراب انسان سے ہر گناہ کرواتی ہے پھر، اسی لیے شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا دنیا کے اندر۔ لیکن یہ دنیا کی شراب کی صفت ہے کہ وہ عقل کو معوف کر دیتی ہے، یہ آخرت کی شراب طہور کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو آخرت کی شراب کے گلاس جب جنتی پئیں گے تو نہ اس کے اندر کوئی لغو چیز ہے اس شراب کے اندر، اور نہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہے۔ دوسری آیات میں اللہ نے جنت کی شراب کی کیا صفات بیان کی؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں یطاف علیہم بکأس من معین، چکر لگایا جائے گا اہل جنت پر بکأس من معین،
گلاسوں کا جو معین سے مراد میٹھا پانی، یہاں مراد شراب ہے، میٹھا مشروب، ان پر شراب کے گلاسوں کا چکر لگایا جائے گا۔ جنتی لوگوں پر خدام جو ہیں وہ شراب کے گلاس لے لے کر جنتیوں کے سامنے آئیں گے۔ وہ کیسی شراب ہوگی؟ بیضاء، سفید رنگ کی ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول، اس شراب پینے سے کوئی سر درد نہیں ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ہی وہ شراب پینے سے بہکیں گے۔ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ جنت کی شراب دنیا کی شراب نہیں ہے، تو شراب طہور ہے جنت کی شراب، وہ مشروب ہے، تو نہ کوئی سر درد ہے اور نہ کوئی اس سے بہکیں گے۔ تو اس شراب کی بات ہو رہی ہے۔ چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں گلاسوں کی، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں کوئی لغو بات ہے، بیہودہ بات، اور نہ کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور چکر لگائیں گے ان کے اوپر لڑکے جو ان کے لیے ہوں گے، ان کے لیے ان کے اوپر لڑکے چکر لگائیں گے، خدمتگار جو لڑکوں کی شکل میں ہوں گے وہ چکر لگائیں گے ان کے اوپر، اور یہ ان کے لیے وقف ہوں گے، اور یہ خدمت گزار کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے۔ وہ اتنے مہذب، اتنے باوقار اور اتنے خوبصورت ہوں گے وہ خدمت گزار، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی موتیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، کس چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے؟ قیمتی چیز کو، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو لؤلؤ موتی، مکنون چھپائے ہوئے، تو وہ جنت کے خدمت گار لڑکے جو ہیں وہ ایسے ہیں خدمت گزار کہ جیسے چھپے ہوئے موتی، اتنے خوبصورت وہ ہوں گے، اور وہ ان کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ ان کے لیے شراب اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں مہیا کریں گے۔ فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آمنے سامنے ہوں گے ان میں سے بعض پر، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا پیچھے، اب جنت کی نعمتوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ جنت کے اندر جنتی آپس میں گپ شپ بھی لگائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے، ایک دوسرے سے دنیا کے حالات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہوا، دنیا کے اندر ہم نے یہ کیا، تو جنت کے اندر جنتی ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے جو حالات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور منہ کریں گے ان میں، اقبلہ یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے، بعض ان میں سے بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جنتیوں سے سوال کریں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنتی لوگ صفوں میں بیٹھے ہوں گے تختوں پر، اور ان کی جو تخت ہیں وہ صفوں میں ہوں گے اور وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ علی سرور متقابلین، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو پھر آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے، ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے۔ کیا کریں گے سوال؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تھے قبل، اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے۔ اب جنتی لوگ ایک دوسرے کو اپنی دنیا کے حال سنائیں گے تو جنتی لوگ کہیں گے دیکھو ہم دنیا کے اندر کتنے خوش و خرم ہیں، دنیا کے اندر ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ہم دنیا کے اندر اپنے گھر والوں میں ڈر کر رہتے تھے۔ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کافروں کا ڈر، دشمنوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر۔ یعنی جنتی کہیں گے کہ ہماری جو دنیا ہے، ہماری دنیا لہو و لعب میں نہیں گزری، ہماری دنیا عیش و عشرت میں نہیں گزری، ہماری دنیا اللہ سے ڈرتے ہوئے گزری ہے۔ تو پتہ لگا، جس طرح ہم نے پیچھے جہنم کا ذکر پڑھا اور ہم نے پیچھے جہنمیوں کے بڑے دو اوصاف پڑھے، ایک تکذیب، جھٹلانا، اور دوسرا کہ دنیا کے لہو و لعب میں اور لا یعنی باتوں میں مگن رہنا۔
پیچھے ہم نے پڑھا ویل یومئذ للمکذبین، اور کیا پڑھا تھا ہم نے کہ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، یہ اہل جہنم کی صفات ہیں۔ جب اللہ نے جہنم کا ذکر کیا تو اہل جہنم کی بعض صفات کا ذکر کیا، اب یہاں جب اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا تو اہل جنت کی بعض دنیاوی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل جنت کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے کہیں گے، جنت کے اندر کہیں گے ہماری دنیا عیش و عشرت میں نہیں گزری، ہماری دنیا ڈرتے ہوئے گزری ہے۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دنیا کے اندر یہ تصور کرے کہ آخرت ہوگی اور آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ تو جنتی کہیں گے ہم دنیا کے اندر ڈرا کرتے تھے۔ اور اگر ہم جہنمی لوگوں کی صفات پڑھیں، یہاں نہیں ہم نے پڑھی، قرآن کریم کی دیگر آیات میں، تو جہنمی لوگوں کی ایک بڑی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ جہنمی لوگوں کی یہ صفت ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں سورہ اذا السماء انشقت، اللہ یہاں جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جہنمیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہم جہنمیوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں ہے، یہ ایک جہنمی شخص ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ دنیا میں اپنے اہل میں مسرور رہا کرتا تھا، خوش رہا کرتا تھا۔ تو جہنمی لوگوں کی صفت ہے دنیا کے اندر لہو و لعب میں رہنا، خوش رہنا، کوئی پرواہ نہیں ہے آخرت کی۔ اور جنتی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ دنیا کے اندر ڈرتے ہوئے رہنا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو متقی ہونا کہتے ہیں۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب تقویٰ ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ہر شخص نے جہنم میں جانا ہے، جہنم سے ایک دفعہ ہر شخص نے گزرنا ہے۔ جب پل صراط سے گزریں گے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر جہنم میں ضرور حاضر ہوگا، یعنی پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ انسانوں میں سے ہر شخص، انسانوں اور جنوں میں سے ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ڈرتے رہے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالم لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ پڑے رہیں گے۔ سارے ایک دفعہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے، ظالم وہی جہنم میں رہیں گے، جنتی متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ تو پتہ لگا کہ جنتی لوگوں کی بڑی صفت دنیا کے اندر کہ ان کی دنیا لہو و لعب میں، بے فکری، بے خوفی میں نہیں گزرتی۔ اور جنتی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ڈر کے اندر، خوف کے اندر، اللہ سے ڈرتے ہوئے قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، اس فکر مندی میں ان کی دنیا گزرتی ہے۔ اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، غفلت کا شکار ہیں، سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں۔ تو فرمایا جنتی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ڈرا کرتے تھے۔ یہاں عیش و عشرت اور لہو و لعب ہے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان کبھی ہنستے ہی نہیں ہیں، نہیں، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا، کیونکہ مسکرانا یہ خوش خلقی کی طرف اشارہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ اللہ نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو۔ تو مومن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ مومن زیادہ ہنسنا
منہ کھول کر ہنسنا اور کہہ کے لگانا، یہ گویا کہ انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ ایک غافل شخص جو ہے زیادہ تر اس قسم کا کام کرتا ہے۔ ہاں، مسلمان خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مسکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک صفت تھی کہ آپ مسکراتے تھے، اور آپ ہر وقت مسکراتے تھے خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جنتی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کر رہا کرتے تھے۔ یہاں ڈرنے سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا یہ نہیں کہ دشمنوں سے ڈرتے تھے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اسے ڈر ہوتا ہے دنیا کے اندر غیروں کا، لیکن جب اسے پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو یہاں ڈرنے سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ فمن اللہ علینا، پس احسان فرمایا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے، گرمی کے عذاب سے۔ سموم کہتے ہیں گرم ہوا، گرم ہوا اور لو اور تپش، دھوپ کی اتنی تپش ہوتی ہے، آگ کی دور سے اتنی تپش ہوتی ہے، اور آگ کے اندر جا کر کتنی تپش ہوگی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ تپش کے اور لو کے اور گرمی کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو جنتی لوگ ایک دوسرے سے ذکر کریں گے ہماری دنیا ڈر میں گزرتی تھی، ہمیں ڈر تھا، ہم نیک عمل کرتے رہتے تھے لیکن ہم جہنم سے ڈرتے تھے، ہم رب سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ تو دیکھو اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دی۔ یہاں پھر اشارہ ہے کہ ہم یہ جو جنت میں آئے ہیں یہ ہم اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں آئے، ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آئے ہیں۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جنت میں اپنے عمل کی بنا پر جاتا ہے، تو اصل میں انسان جنت میں صرف اپنے عمل کی بنا پر نہیں جاتا، انسان جنت میں اپنے عمل اور اللہ کی رحمت دونوں کی بنا پر جاتا ہے۔ انسان کا عمل اکیلا اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کو جنت میں لے جائے، لیکن جب انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے انسان پھر جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اسی بات کا اظہار یہاں جنتی کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ڈرا کرتے تھے، تو دیکھو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ نے ہمیں لو کے عذاب سے بچایا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے۔ یہ بھی اہل جنت کی صفت ہے۔ یہاں دو صفات ہوئی ہیں اہل جنت، دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرا اللہ سے جنت کے بارے میں دعا کرتے رہنا، اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا۔ تو پہلی بات انہوں نے کی کہ ہم دنیا کے اندر ڈرا کرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں گرمی کے عذاب سے، تپش کے عذاب سے، لو کے عذاب سے بچا لیا۔ دوسری بات جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے، تو جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کو پکارتے تھے، تو جنت کے حصول کے لیے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنی ہوگی، اور اللہ سے دعا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا، وہ اکڑ کرتا ہے مجھے اللہ سے دعا کی کیا ضرورت ہے، ایسے لوگ اللہ معاف کریں قرآن کہتا ہے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اور جنتی لوگوں کی صفت کیا ہے کہ جنتی لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی راتیں ان کے دن غفلت میں نہیں گزرتے، ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں میں اور قیام میں، اور پھر کیا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کی آگ دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا مقام ہے۔ تو جنتی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم تو اس سے پہلے یعنی دنیا میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت احسان کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا احسان اور رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، ورنہ ہمارے عمل صرف اس قابل نہیں تھے کہ ہم جنت میں آ جاتے،
یہ تو ہم اللہ کے احسان اور اللہ کے رحم کی بنا پر ہم جنت میں آئے ہیں۔ تو یہ جنتی لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہے، اور جنتی لوگوں کی دو صفات، جس طرح جہنمی لوگوں کی ہم نے دو صفات پڑھی۔ جی البر، بر کا مطلب احسان کرنے والا، ایک ہوتا ہے بر کہتے ہیں نیکی کو، اور بر کا مطلب اگر یہ اللہ کے لیے آئے تو اس کا مطلب احسان کرنے والا، اور اگر یہ انسان کے لیے آئے بر، اس کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ کا فرما بردار۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ کے حوالے سے ہے اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ اگر انسان کے لیے آئے تو بر کا مطلب فرما بردار، اگر اللہ کے لیے آئے، اللہ کا یہ مبارک نام ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ احسان کرنے والا، بہت احسان کرنے والا۔ تو یہ تو اللہ کی تعلیم، یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی بات ہے نا۔ اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرے وہ جہنمی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ انسان کی کیا حاجت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور خفیہ طور پر پکارو۔ تو اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا۔ اصل میں دعا کا حقیقی مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے دعا کا مطلب ہے اللہ کو میں نے اپنی حاجت بتانی ہے، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، دعا کا مطلب یہ نہیں اللہ کو میری حاجت کا نہیں پتہ اور مجھے اللہ کو بتانا ہے اللہ میری یہ حاجت بھی ہے، آپ نعوذ باللہ آپ بھول رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ میری کیا حاجت ہے۔ نہیں، دعا کا مقصد ہے کہ انسان اللہ کی عظمت بیان کرے، اور انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرے، انسان اللہ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اے اللہ میں آپ کو اپنا رب سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے عاجز اور حقیر سمجھتا ہوں، میں آپ کی رحمت کا اور آپ کی کرم کا محتاج ہوں، اور آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، میں فقیر ہوں اللہ کے در کا، اور آپ غنی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ یہ جو حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ اے سب لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ دعا کے اندر ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دعا کے اندر اس کیفیت کا اظہار کریں کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے اور الصمد ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی ہم صفات بیان کریں، اللہ کی ہم عظمت بیان کریں، اور اللہ کی جو پچھلی نعمتیں ہیں ہم ان پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی پچھلی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کریں۔ اے اللہ تعالیٰ میں عاجز ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حقیر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں منگتا ہوں، میں فقیر ہوں، صرف آپ کی ذات کا اور کسی کا نہیں۔ تو یہی حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، تو وہ ایسی دعا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بھی وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیں اس دعا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی حاجت ذکر نہیں کی، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، انہوں نے یہی دو کیفیات کا اظہار کیا، اللہ کی عظمت کا، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق، صرف آپ معبود برحق ہیں، سبحانک آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کی شان بیان کی، اور پھر اپنی عاجزی بیان کی، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، مجھ سے قصور ہوا ہے، میں عاجز ہوں، میری غلطی ہے۔ یہ نہیں بتایا کیا غلطی ہے، اللہ کو تو پہلے پتہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اصل میں دعا کے اندر یہ نہیں کہ اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں، دعا کا اصل مقصود سورہ فاتحہ دعا ہے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی عظمت ہے، شروع کے اندر اللہ کی عظمت ہے، پھر اپنے عمل کا واسطہ ہے، اور پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر میں دعا ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی عظمت کا اظہار، اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پکارا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ناموں کے ساتھ پکارو، یہ ہے دعا کا مقصد، اور انسان اپنی عاجزی ظاہر کرے۔ جی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت میں ہے، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں یونس نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم،
ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے. یعنی جو بھی حضرت یونس کی طرح دعا کرے گا ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی حضرت یونس کی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی. اس آیت کے ضمن میں جی یہ جو ہے نا اس طرح کر کے 1,00,000 دفعہ کریں اور اتنی دفعہ کریں، اس کا کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. انسان بہت زیادہ کرے، 1,00,000 دفعہ سے بھی زیادہ کر لے تو نہیں اس طرح نہیں. اس طرح نہیں کہ لوگوں سے پڑھوا کر، انسان جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے. کوئی ضروری نہیں 1,00,000 دفعہ پڑھے، انسان 100 دفعہ پڑھ لے، بہت بڑی بات ہے. تو قرآن کے اندر بھی اس دعا کی فضیلت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن، قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس سورہ یونس سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں یہ دعا ذکر ہے یونس کی. تو دعا کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کرنا اور اپنی عاجزی بیان کرنا. دعا کے اندر ضروری نہیں ہے انسان اپنی حاجت کھول کر بیان کرے. فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نصیحت کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جنت جہنم کا، آخرت کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات ہیں اور جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، تو اب اس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کی رحمت کے ساتھ نہیں ہیں آپ بکاہن، کاہن، ولا مجنون اور نہ مجنون. آپ پر اللہ آپ کے رب کی نعمت ہے، آپ کاہن اور مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون کہتا تھا آپ کو؟ کفار مکہ. وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو برا بلا کہنے کے لیے کہتے تھے یہ تو کاہن ہے اور مجنون ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کا جنوں سے رابطہ ہوتا ہے، جو جنتر منتر کرتا ہے اور جنوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور جن اسے آسمانوں سے باتیں سن کر جن اسے پھونکتے رہتے ہیں اس کے ذہن کے اندر، اور وہ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ جی مجھے غیب کا پتہ ہے، میں نے ستاروں کی چال دیکھی ہے، مجھے غیب کا پتہ ہے. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جن اصل میں آسمانوں پہ جا کر کان لگاتے ہیں، اور جن اگرچہ ان پر آسمان سے ستارے برستے ہیں شہاب ثاقب، لیکن وہ جن سیڑھی بنا کر جاتے ہیں. وہ کبھی کبھی شہاب ثاقب لگنے سے پہلے جن وہ بات کاہن کو بتا چکا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کاہن 100 باتوں میں سے ایک بات کرتا ہے مستقبل کی جو سچی ہوتی ہے، اور وہ سچی ہونے کی وجہ کوئی کاہن کا اپنا علم نہیں ہوتا، وہ اصل میں آسمانوں کی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں آسمانوں پر. فرشتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، تو بعض دفعہ جن وہ بات سن لیتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. تو ایسے شخص کو کاہن کہتے ہیں جو ستاروں وغیرہ پر اور جنوں وغیرہ سے رابطہ کر کے مستقبل کی بات کرے. تو کاہن کو بعض دفعہ حقیقی بات پتہ لگ جاتی ہے، بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں. پھر جب اس کو ایک بات پتہ لگتی ہے، پھر وہ 100 دعوے کرتا ہے. ان 100 دعووں میں سے ایک دعویٰ سچا ہوتا ہے. وہ کاہن کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا کہ وہ ہوگا، وہ ہو گیا. پھر لوگ اس پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں. کاہن کی 100 باتوں میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، تو کیا کاہن کی باتوں پہ اعتماد شروع کر دیں؟ نہیں. کاہن کی بات صحیح بھی ہو جائے اگر، پھر بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کاہن کی بات پر یقین کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، صرف کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی 40 دن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن، یا عراف کا لفظ ہے، عراف کا مطلب بھی کاہن ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے، پھر وہ جو جواب دے اس کی وہ تصدیق کرے، ہاں یہ کاہن صحیح کہہ رہا ہے. فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا منکر ہے. جو بندہ کاہن کی بات کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ کاہن صحیح کہہ رہا ہے، وہ تصدیق کرے کاہن کی بات کی اور وہ کاہن کی تائید کرے. اس سے پتہ لگا کاہن کی 100 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، ایک بات سچی بھی ہو سکتی ہے. کاہن کی ایک سچی بات ہونے کے باوجود بھی ہم کاہن کی ایک سچی بات کی بھی تصدیق نہیں کر سکتے.
ہمیں کاہن کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جادو کے بارے میں یاد رکھیں، جادو کی حقیقت ہے، جادو کے پیچھے جن ہوتے ہیں اور جادو کی حقیقت ہے، لیکن حقیقت کا مطلب یہ نہیں جادو کرنا شروع کر دیں یا جادو کروانا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جادو کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ جادوگر جادو کے ذریعے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ایسا جادو سیکھتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جادو لوگ جو ہیں وہ ہاروت ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے وہ مرد عورت میں اختلاف ڈال دیتے تھے۔ اللہ نے خود بتایا کہ وہ ایسا جادو سیکھتے تھے، ایسا جادو ہوتا ہے جس سے میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جادو کے اثرات حقیقت ہیں، لیکن جادو سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے جادو سیکھنے سکھانے کو کفر قرار دیا ہے۔ تو کاہن کی 100 باتیں غلط ہوتی ہیں، اس کی اکا دکا باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس کی تصدیق شروع کر دیں، اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیں۔ اس کی بات صحیح بھی ہو تب بھی اس کی بات کی تصدیق کرنے سے ہم دین اسلام کے منکر ہو جاتے ہیں۔ جی نہیں، پیشین گوئی بالکل الگ چیز ہے۔ ایک پیشین گوئی وہ ہوتی ہے جو نبی کرتے ہیں، نبی تو وہی کی روشنی میں کرتے ہیں اور وہ 100% سچی ہوتی ہے۔ ایک پیشین گوئی ہوتی ہے کوئی بندہ حالات دیکھ کر پیشین گوئی کرتا ہے کہ میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہونے لگی ہے، ایک بندہ حالات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ہم جنگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ تو وہ اسباب کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر اگر پیشین گوئی کرتا ہے، نہیں، اگر اس کے پیچھے پیشین گوئی کرنے کے پیچھے اس کے پیچھے جادو یا کہانت یا اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ غلط ہوگی۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا یہ دین اسلام کا صریح انکار ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کاہن کے پاس صرف جانا چیک کرنے کے لیے، تصدیق نہ کرنا، اگرچہ یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن جو بندہ صرف کاہن کے پاس جائے اس کے 40 دن کا عمل قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی اور چیز۔ اور جو بندہ جا کر تصدیق کر دے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا منکر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو نصیحت کریں، آپ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ اللہ کی رحمت سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ یہ وہ الزام ہے جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ یہ کاہن ہیں یا یہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا، یا ان پر شیطان اترتے ہیں وہ انہیں وحی کرتے ہیں۔ فرمایا نہ ان پر شیطان اترتے ہیں کہ یہ کاہن ہوں، اور نہ شیطانوں نے انہیں چھو کر دیوانہ کیا ہے کہ یہ مجنون ہو جائیں۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے؟ پیچھے 2 الزامات کا انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہے اللہ کی رحمت سے، نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا۔ کافر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو شاعر ہے، یا کاہن ہے یا مجنون ہے یا شاعر ہے، ہم تو زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ شاعر ہے، اس کو اپنے شعر کہنے دو، اس کی بات پہ توجہ نہ دو، وقت گزرتا رہے گا یہ بھی مر کھپ جائے گا جس طرح پرانے شاعر مر کھپ گئے، اور پھر اس کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ، منون سے مراد موت کی گردش کا۔ انتظار کرو، اس کی باتوں پہ توجہ نہ دو، یہ شاعر ہے، انتظار کرو، موت آئے گی، یہ سارا شعر و شاعری، سارا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل تربصوا، اے اللہ کے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو انتظار کرتے ہیں اسے موت آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، مجھے بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔